ایک المناک صورتحال نے ملک کا شیرازہ جس بے دردی سے بکھیر دیا ہے، اس پر نقد و احتساب کے ضمن میں پاکستان کے نقطہ آغاز اور تشکیل سے لے کر اب تک کے حالات پر مختلف زاویوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ جن خطوط اور بنیادوں پر ملک کی تقسیم یا تشکیل ہوئی، اسے بھی زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ برصغیر کی تاریخ اپنی حقیقت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کچھ کنفیڈریشن کی باتیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ دبی زبان سے صحیح مگر اندر سے اٹھنے والے ان خیالات کو دبائے نہیں رہ سکے کہ پاکستان کی موجودہ شکل میں قیام، بالخصوص بنگال اور پنجاب کی تقسیم کی نہایت شد و ود سے مخالفت کرنے میں شاید مسلمانوں کے بعض عظیم رہنما، بالخصوص شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر غلط نہ تھا۔ اس سلسلے میں اگر سیاسی اور گروہی تصورات سے الگ ہو کر حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے اندیشوں پر ایک نگاہ بازگشت ڈالی جائے تو کیا حرج ہے؟ شاید ان کی نگاہ قلندرانہ کی دور رسی کا کچھ احساس تو ہو جائے۔ خواہ اس موقف کی تصویب یا تغلید کا کام حالات اور واقعات کے ذمے کیوں نہ لگا دیا جائے، مگر حال کے آئینے میں ماضی کے کچھ نقوش تو سامنے آ ہی رہے ہیں۔ پاکستان کی صورت میں خلافت اسلامیہ اور اسلامی نظام کے قیام کے مقدس اور حسین تصور میں کھو کر جن لوگوں نے اپنا سب کچھ اس راہ میں لٹا دیا ہے، بے شک ان کی قربانیاں 100,000 تحسین اور بارگاہ عزتی میں اجر کی مستحق ہیں کہ انما الاعمال بالنیات۔ اگر کسی کی نیتوں میں کھوٹ تھا تو وبال اور بربادی بھی ان کے نامہ اعمال ہی میں ڈالی جائے گی، مگر اپنے وقت کے ان عظیم خدا رسیدہ اور حقیقت شناس بزرگوں کی فراست مومنانہ اور مسلسل و پیہم علائم و مصائب اور شدائد کا تحمل اس بات کی منہ بولتی شہادت رہی کہ وہ مسلمانوں کے بدخواہ نہ تھے۔ نہ یہ لوگ ضمیر فروش اور خود غرض تھے اور نہ مسلمانوں کے دشمن۔ ان کی اخلاص و للہیت ان کی پاکیزہ زندگی کی طرح تاریخ کے بے رحم ہاتھوں کی دسترس سے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ ان کا ناقابل معافی جرم یہی تھا کہ وہ پاکستان میں خلافت اسلامیہ کے بلند بانگ دعووں کو ایک فریب اور دھوکہ سمجھ کر تقسیم ہند کو مسلمانوں کے مسائل کا صحیح حل نہیں سمجھتے تھے، کہ اس طرح ان کی 1/3 آبادی، جنہیں کوئی زمین ٹھکانہ نہیں دے سکے گی، ہندوستان میں تعلیمی، اقتصادی اور سیاسی لحاظ سے ان کی حالت نہایت پسماندہ اور قابل رحم ہو جائے گی۔ اسلام پورے برصغیر سے ایک گوشے میں سمٹ کر رہ جائے گا، جبکہ ان کے خیال میں ان کے پیش کردہ فارمولے سے پاکستان ہندوستان کے چند گوشوں میں سمٹ جانے کے بجائے پورا ہندوستان ایسا پاکستان بن سکتا جس میں شرعی احکام کا نفاذ مسلمانوں کے کامل اور آزاد اختیارات کے ذریعے پورے ہندوستان میں ہو سکتا۔ اجلاس جمعیت العلماء لاہور 1946 کی قرارداد۔ پاکستان کی مجوزہ اسکیم پر ان بزرگوں نے نہایت خلوص سے ہر پہلو پر اپنی تنقید پر غور کیا۔ ان کے سیاسی، اقتصادی، لسانی، ملکی، قومی، تبلیغی، خارجہ پالیسی غرض ہر گوشے پر اپنے تنقیدی خیالات پیش کیے اور اپنے خیال کے مطابق مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور تحفظ و بقا کا ضامن فارمولہ پیش کیا۔ ان حضرات نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان کو مختلف ٹکڑوں میں جو ریاست مل جائے گی، وہ خطرناک جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گی۔ چنانچہ بنگال اور پنجاب کی تقسیم اور ان صوبوں کی جنگی اہمیت کے حصوں پر بھارت میں چلے جانا اور پنجاب کی تحصیل گرداسپور کی وجہ سے کشمیر پر بھارت کے تسلط وغیرہ پر ان حضرات نے سختی سے تنقید کی اور اسے پورے برصغیر کے مسلمانوں کے غیر یقینی مستقبل کا پیش خیمہ قرار دیا۔ ان حضرات کا خیال تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ اس جغرافیائی اتحاد کو ختم کرنے میں ہمیشہ کوشاں رہے گی۔ اس سلسلے میں لارڈ ویول وغیرہ کے واضح الفاظ ان کے سامنے رہے، اور آج سقوط ڈھاکہ پر ماؤنٹ بیٹن کے تاثرات نے ان خیالات کی حرف بحرف تائید کی کہ انگریزی سامراج اپنے عیارانہ منصوبوں کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں سے ایک نہ ختم ہونے والا انتقام لینا چاہتے تھے۔ ان حضرات کے تمام خدشات اور اندیشوں کو غلط ثابت کر دکھانے اور تمام غلطیوں کی تلافی صرف اس صورت میں ہو سکتی تھی کہ پاکستان قائم ہوتے ہی ہم یہاں اسلام کی مکمل حاکمیت قائم کر دیتے، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہوا اور ہم نے ان تمام بلند بانگ دعووں ہی سے انکار کر دیا۔
جو برصغیر کے مسلمانوں میں بے مثال دینی جوش و خروش کا سبب بن کر انہیں خاک و خون کی گھاٹیوں میں اتارنے کا سبب بنے تھے۔ یہ ایک طویل اور شرمناک کہانی ہے جو 1947 سے لے کر دسمبر 1971 تک بلکہ آج تک کے عرصے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان حضرات کے اخلاص اور للہیت کے لیے یہی کافی ہے کہ پاکستان قائم ہونے کے بعد علی وجہ البصیرہ مخالفت کرنے کے باوجود انہوں نے اپنے خطوط، بیانات، مکاتیب اور نجی پیغامات کے ذریعے نہ صرف اسے تسلیم کرنے پر زور دیا بلکہ یہاں رہنے والے تمام متعلقین کو حکم دیا کہ اب اپنی مساعی اس ملک کی حفاظت، سالمیت اور یہاں اسلام کے غلبے پر مرکوز کر دیں۔ اور آج حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ لاکھوں علماء اور مشائخ کی جماعت اور بے شمار معتقدین ان کی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر اپنا تن من دھن اس ملک کی ترقی اور یہاں اسلام کے غلبہ و نفاذ میں لگے ہوئے ہیں۔ مخالف جو بھی کہیں مگر علیٰ کلمۃ الحق، منکرات کی مخالفت اور معروفات کی اشاعت میں لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم کے مصداق بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان جس کی تشریح لا الہ الا اللہ سے کی جاتی تھی، کیا شیخ الاسلام جیسے عارف باللہ اور عبد کامل کو اللہ کی حاکمیت گوارا نہ تھی کہ وہ اس شد و مد سے اس کی مخالفت کرتے رہے؟ مگر وہ جس کی مومنانہ فراست ان دعووں کی حقیقت دیکھ رہی تھی، اس تعجب کو انہوں نے اس طرح دور فرمایا۔ بہت سے سادہ لوح مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اسلامی حکومت بطرز خلفائے راشدین قائم کی جائے گی۔ یہ خواب تو نہایت شیریں ہے، کاش ایسا ہو۔ اگر اس کے ذمہ داران لیگ اطمینان دلا دیں تو ہم اراکین جمیعہ سب سے پہلے اس آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ جن کو دین اور مذہب اسلام اور شاعر اسلام سے دور کا واسطہ بھی نہیں، نہ صورت اسلامی ہے نہ سیرت، وہ اسلامی حکومت قائم کریں اور مذہب کے اصول و ضوابط پر بطرز خلفائے راشدین چلائیں؟ وہ حضرات جن میں اور دین و مذہب میں وہ تعلق ہو جو اندھیرے کو روشنی سے ہے اور آگ کو پانی سے ہے، وہ دین و مذہب کا احیاء کریں۔ اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی تو کیا وہ اقلیت پنجاب اور بنگال کی جو کہ معمولی اقلیت ہے، یعنی صرف 5 یا 7 عدد سے، وہ ایسا ہونے دے گی؟ اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی گیا تو کیا مسلم اقلیت والے صوبوں میں اس کا ایسا رد عمل نہ ہوگا کہ وہاں خالص ہندو راج اور رام راج قائم کیا جائے؟ خطبہ صدارت اجلاس سہارنپور، صفحہ 40۔ اور جب ایسے اندیشوں کے اظہار کی پاداش میں اپنے دور کے سب سے بڑے ولی اور اللہ کی مقرب شخصیت کو اس وقت کی ہر گالی و دشنام، ایذا رسانی اور توہین سے مسلم قوم نے نوازا تو ان کے ایک جانثار معاصر مولانا احمد سعید دہلوی مرحوم چلا اٹھے اور کہا، پاکستان ایسا ہی ہوگا جہاں مذہب اور اہل مذہب کے ساتھ اس قسم کا وحشیانہ سلوک کیا جائے گا۔ اس پاکستان میں علماء حق کو رائے کی آزادی میسر نہ ہوگی۔ اس پاکستان میں کیا آپ نماز، روزے اور شاعر اسلامیہ کی چہل پہل دیکھ سکیں گے؟ بلکہ وہ پاکستانی تو فسق و فجور کی منڈیاں ہوں گی جہاں سب کچھ ہوگا اور نہیں ہوگا تو دین الہی کا تذکرہ کہیں نہیں ہوگا۔ تقریر صحبان الہند۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا، دوسری طرف اسلام کے مقدس نام پر ان اندیشوں کی تضحیق کی جا رہی تھی۔ کس کا قیاس صحیح نکلا؟ اس کا جواب اپنی قومی زندگی کی 24 سالہ تاریخ کے اوراق میں ڈھونڈیے۔ اگر شروع ہی سے اسلامی نظریات، شاعر اللہ، دینی اقدار اور اسلام کے نفاذ حکومت و معاش کو پنپنے دیا گیا ہوتا تو شاید یہ روز بد نہ دیکھنا پڑتا، مگر ہائے رے معصوم تمنا۔ یہ تو رہا پاکستان میں شریعت الہیہ کے اجرا اور نفاذ کا مسئلہ۔ جس انداز میں پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا فارمولہ بنایا گیا، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اپنی فراست باطنی کی وجہ سے اس میں آنے والے پرخطرات ہجوم کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور اسے مسلمانوں کے اس برصغیر میں تباہی کا واشگاف الفاظ میں پیش خیمہ قرار دینے لگے۔ فرمایا، یہ صحیح ہے کہ پاکستان اور اسلامی حکومت کے نعرے بڑے دل فریب معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ 2 اسلامی حکومتوں کے قیام کا تخیل عام مسلمانوں میں ایک قسم کا سرور اور جوش پیدا کر دیتا ہے، اور یہ بھی سچ صحیح کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں کافی اختلافات ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ ہرگز صحیح نہیں ہے
کہ محض ہندوؤں کی تنگ دلی سے شاکی ہو کر ہم ایسی غلطی کر بیٹھیں جو مستقبل میں ہمارے لیے تباہ کن اور ملت کے لیے بربادی کا باعث بنے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ بنگال اور پنجاب کی حکومتیں اتنی طاقتور نہیں ہوں گی کہ وہ بیرونی حکومتوں کے ساز باز اور ان کی دراز دستیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہندوؤں سے تو مفروضہ آزادی حاصل کر لیں، مگر اس مفروضہ آزادی کے بدلے میں غیر ملکی حکومتوں کی ویسی ہی غلامی میں مبتلا ہو جائیں جیسی کہ آج ہمارے سروں پر نافذ ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ بدترین بدقسمتی ہوگی۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم معاملات کو محض ہندو دشمنی کی عینک سے نہ دیکھیں، بلکہ پاکستان کے سوال پر سنجیدگی سے غور کر کے یہ فیصلہ کریں کہ آیا یہ پاکستانی حکومتیں خود ہمارے لیے باعث رحمت ثابت ہو سکیں گی یا نہیں؟ آیا یہ اپنے تحفظ کا مناسب بندوبست کر سکیں گی یا نہیں؟ آیا یہ اتنی طاقتور ہوں گی یا نہیں کہ بین الاقوامی سیاست میں اپنا وقار قائم رکھ سکیں؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو دانائی کا اقتضا یہ ہے کہ مسلم اکثریت کے صوبوں کے لیے مابقی اختیارات حاصل کر کے متحدہ ہندوستانی وفاق میں شامل رکھا جائے، اور بجائے علیحدہ ہو کر دوسروں کے غلام بننے کے ہندوؤں سے مل کر نہ صرف اپنی آزادی باقی رکھی جائے بلکہ متحدہ ہندوستان کے وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود ملت اسلامیہ کی اس طرح اندرونی اصلاح کی جائے کہ وہ زندہ اور طاقتور قوم محسوس ہونے لگے۔ مارننگ نیوز کا یہ بیان صحیح ہے کہ اب دنیا تقسیم اور علیحدگی کی محمل سیاسی پالیسی کو چھوڑتی جا رہی ہے۔ اس لیے مسلسل تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ اس تنازع البقا کی دنیا میں صرف طاقتور زندہ رہ سکتے ہیں، کمزور چاہے وہ کتنے ہی حق پرور کیوں نہ ہوں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ مان لیجئے کہ قیام پاکستان کے لیے اچھے دلائل موجود ہیں، مگر یہ اچھے اور خوبصورت دلائل جاپان کو بنگال پر اور روس کو پنجاب و سرحد پر حریصانہ نگاہیں ڈالنے سے باز نہیں رکھ سکتے۔ کیا آزادی و انصاف کے تمام الفاظ ملک گیری کے آرزو مندوں کو پاکستان کے کمزور ممالک کی تسخیر کے ارادوں سے باز رکھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی اس معاملے میں دیانتداری کا ذرا بھی شبہ رکھتا ہے تو وہ بے وقوفوں کی جنت کا ساکن ہے۔ اس دنیا میں جہاں حق کے مقابلے میں طاقت کا راج ہے، پاکستانی حکومتیں محض اس بنیاد پر زندہ نہیں رہ سکتی کہ مسلمانوں کو آزاد رہنے کا حق ہے، اور بحیثیت ایک علیحدہ قوم کے ان کو ضرور آزاد رہنا چاہیے۔ نئی زندگی، کتاب دوم، صفحہ 19 از مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ بیرونی حکومتوں سے ساز باز یا ان کی دراز دستیوں کا مقابلہ غیر ملکی حکومتوں کی غلامی اپنے تحفظ کا مناسب بندوبست کر سکیں گی یا نہیں؟ روس کی پنجاب و سرحد پر حریصانہ نگاہیں ملک گیری کے آرزو مندوں کے پاکستان کے کمزور حصوں پر تسخیر کے ارادے اور اس قسم کے دیگر جملوں پر غور کیجیے تو آج کے بدترین سانحہ سقوط مشرقی پاکستان کے خطوط پر اس کی تفسیر و تشریح آپ کو مل سکے گی۔